بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سلسلہ آپ کے سوالات اور جوابات، اس سلسلے کے اندر فقیر پر تقصیر آج آپ کے سوالات کے جوابات لے کر حاضر ہے۔ سب سے پہلے ذہن کے اندر اس بات کو بٹھا لیں کہ اللہ کی رضا سب سے مقدم ہے، کیونکہ کسی نیکی کا اجر جو بندے کو ملتا ہے اس کی نیت کے اخلاص کے بنا پر ہے، کہ نیت کے اندر جتنا اخلاص ہوگا رب قدوس عز و جل کی طرف سے برکتیں بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ دنیا کے اندر واحد دین اسلام ہے جس کے دامن کے اندر بڑے سے بڑا مسئلہ بھی ہے، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی ہے، یعنی اس دین کے اندر ہر سوال کا جواب ہے، ہر مشکل کے لیے آسانی ہے۔ اللہ پاک عز و جل ہمیں اس دین کو سمجھنے اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلا سوال ہے محمد اسد صاحب کا گجرات سے، کہ صدقہ کیا ہے؟ کیا صدقہ دینے کی کوئی مقدار بھی ہے یا جتنا چاہے صدقہ دے سکتے ہیں؟ کیا صدقہ کے پیسے مسجد یا مدرسہ کو دیے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے صدقات کا ذکر فرمایا۔ ایک مسلمان کو اعمال صالحہ سے بے نیاز نہیں ہونا چاہیے، جو بن پڑے نیکی کرے۔ ایمان جڑ ہے اور اعمال شاخیں، پھل وہی کھائے گا جو درخت کی جڑ اور شاخوں دونوں کی حفاظت کرے گا۔ لہذا ایمان کو بچانے کے لیے آدمی اللہ رب العزت کی راہ کے اندر صدقات بھی کرے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 3 چیزیں ملی ہیں: روح، بدن اور مال۔ روح کا زیور ایمان ہے اور اچھے اخلاق، بدن کا زیور علم اور عبادات، اور مال کا زیور بھی ہونا چاہیے۔ مال کا زیور زکوٰۃ و صدقات ہیں۔ اصل میں ایک لحاظ سے زکوٰۃ کو بھی صدقات کا لفظ کہا گیا ہے، لیکن زکوٰۃ وہ ایک اللہ رب العزت کی طرف سے مالداروں کے اوپر خاص مقدار کے اندر جو مال ہوتا ہے، جو نصاب ہوتا ہے، اس پر فرض ہے۔ تو صدقات جمع ہے صدقہ کی، جس کا مادہ ہے صدق۔ صدقہ کا معنی ہے بمعنی سچائی۔ خیرات کو بھی صدقات اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سخی کے صدق ایمان اور صدق نیت پر دلالت کرتا ہے۔ مالدار صحابہ کرام رضوان اپنے مالوں کی جو زکوٰۃ تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کرتے تھے، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے انور سے وہ زکوٰۃ مستحقین کے اندر تقسیم فرمائیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہاتھ کی برکت سے زیادہ قبول فرمائے۔ ہر طرح کی زکوٰۃ اور واجب صدقے، یعنی صدقہ فطر یا نظر کا صدقہ یا کفارہ قسم کا صدقہ، صدقۃ الفطر وغیرہ، یہ صرف غریب لوگوں کو ہی دے سکتے ہیں، جن کے بارے میں قرآن پاک کے اندر آیا انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ فقیر، مسکین، مقروض،
مسافر، فی سبیل اللہ غازی، اسلام کی تعلیم کے لیے حقدار کو دینا، ابن السبیل مسافر کو دینا یا مسافر طلباء کو دینا، یہ زکوٰۃ ان لوگوں کو دے سکتے ہیں کہ جن کے پاس نصاب کے برابر مال نہیں، یعنی جو شریعت مطہرہ کے اندر نصاب ہے زکوٰۃ کا، اگر اس سے کم کسی کے پاس ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ غرباء کو ہی دی جائے۔ صدقات عرف عام کے اندر ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی مصیبت وغیرہ آ جائے تو صدقہ دو، یا جس طرح حدیث کے اندر ہے کہ صدقہ تو ترد البلا، کہ صدقہ جو ہے وہ بلائیں دور کرتا ہے، تو اس صدقات سے مراد نفلی صدقہ ہوتا ہے۔ تو نفلی صدقہ وہ بھی غریب لوگوں کو ہی دینا چاہیے، اور غریب لوگوں کے اندر وہ جو اپنی ہمسائیگی میں رہتے ہوں یا اپنے عزیز و رشتہ دار ہوں، ان کو دینا زیادہ ثواب ہے، یا اس وجہ سے کہ ہے تو وہ غریب لیکن دیندار ہے، شریف ہے، کسی کے سامنے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، پیشہ ور بھکاری نہیں ہے، تو ان کو دینا زیادہ ثواب ہے۔ مدارس کو دینا یا مدارس عربیہ کے اندر جو طلباء پڑھتے ہیں ان کو صدقہ دینا بہت بڑی نیکی ہے۔ کیوں؟ کہ یہ علم کے اوپر تعاون ہے، اور قرآن فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، علم حاصل کرنا یہ بر بھی ہے، تقوی بھی ہے، بلکہ معاشرے سے جہالت کا دور کرنا ہے، یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ بہتر یہ ہے کہ مدارس عربیہ کے وہ غریب طلباء ان کو صدقہ دیا جائے، لیکن ان کے اندر بشرطے کہ وہ ہاشمی سید نہ ہوں، ان کو نہ دیا جائے، کہ سید جو آل رسول جن کو ہاشمی سید ہم کہتے ہیں، تو ان کو صدقہ دینا منع ہے۔ صدقہ اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اپنے بچوں کو کھانا کھلانا بھی صدقہ ہے، یعنی یہ صدقہ کا معنی نیکی ہے۔ جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو بھی کھلاتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ اگر وہ پرندوں کو کھلاتا ہے تو بھی صدقہ ہے، یعنی یہ ایک نیکی کے معنی کے اندر ہے۔ اور اگر مطلقاً اللہ کی راہ کے اندر، جس کو ہم عرف عام میں خیرات کہتے ہیں، خیرات وغیرہ کیا جائے، تو اس میں جو صدقہ جاریہ ہے وہ مسجد ہے، یعنی وہ پیسہ صدقہ جو ہے خیرات کا، وہ مسجد کے اوپر بھی لگ سکتا ہے، قبرستان کے اوپر بھی لگ سکتا ہے۔ زکوٰۃ واجب صدقے وہ مسجد کے اوپر نہیں لگ سکتے، کیونکہ ان کے اندر تملیک شرط ہے، یعنی کسی کو مالک بنانا شرط ہے۔ جو نفلی صدقہ ہوتا ہے وہ بچوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، اس صورت کے اندر بھی اس کی ادائیگی ہو سکتی ہے، اس کے اندر تملیک جو ہے یعنی مالک بنانا شرط نہیں ہے۔ یہ دوسرا سوال ہے شہزاد صابر صاحب کا خانے وال سے، کیا موبائل فون پر بغیر وضو کے قرآن پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، پڑھا جا سکتا ہے۔ موبائل کے اندر جو قرآن پاک کی ایپ کو انسٹال کیا جاتا ہے، سب علماء نے فرمایا ہے کہ یہ اس کا حکم قرآن کا نہیں ہے، یعنی اگر اس کو قرآن کا حکم دیا جاتا تو پھر موبائل کو بھی ہاتھ ہم نہیں لگا سکتے تھے بغیر وضو کے، کیونکہ فقہاء نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک کا وہ غلاف جو اس کے ساتھ متصل ہوتا ہے، ہم اس کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو پھر موبائل کو بھی نہیں لگا سکتے۔ یہ موبائل اس طرح ہوتا ہے جس طرح ہم ایک آئینہ کے سامنے، شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو وہ ایک پکچر ہوتی ہے۔ یہ برقی آلہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہم اس کو قرآن پاک نہیں کہہ سکتے، لہذا موبائل فون سے بغیر وضو کے ہم دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، ہاتھ سے پیج آگے جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی اس کو قرآن پاک کا حکم نہیں۔